اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعدہ نام نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس 50 برس کا۔ اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورت کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف خلق خدا کو اللہ کی دعوت دیتے، پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ مردود سب اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے، اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے سے سو رہتے۔ جب ان مردوں دو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کرتے تو وہ سب کافر سب کے آگے بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے اور بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نوح رسول اس کا برحق ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچی۔ اس کے صدمے سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر حلقے خدا کو دعوت کیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نے کہا ترجمہ: اے رب، میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم اور ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناحق سزا دیتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کافرہ تھی، اے قوم نوح، دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو۔ وہ جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں، تو اس کا بدلہ لے۔ فی الفور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم ایک درخت کو لگاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی۔ حضرت نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذب تھیں۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم ان کو دشمن جانیو اور ان کی بات نہ مانیو، ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں رونے لگے اور کہا ترجمہ: اور کہا نوح نے، اے رب، نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے۔ تب زمین پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبریل نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا لے، تب تجھے بتلاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنا کشتی ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے، اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے، یہ البتہ غرق ہوں گے۔ تو ان تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ نوح نے بموجب تعلیم جبریل کے سارا کشتی کا کام کرنے لگے اور درخت کے تختے بنانے لگے۔ پہلے تختے پر آدم کا، اور دوسرے تختے پر شیت کا، اور تیسرے تختے پر ادریس کا، اور چوتھے تختے پر نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکلے، یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔
اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ نوح نے جبریل کی تعلیم سے کشتی بنائی، طول اس کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی، کافر سب دیکھ کر ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا ہی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح کشتی بناتا، اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کے ہنسی کرتے، اس پر بولا، اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسے تم ہنستے ہو اب۔ آگے جان لو گے کس پر آتا ہے عذاب کہ رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ کا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر سنتے تھے کہ خشک زمین میں غرق کا بچاؤ کرتا ہے، یہ ہنستے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے، اور ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہوئی اور 4 تختے کم ہوئے۔ نوح نے جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 یار کے نام سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ اجمعین کے نام سے لگایا جائے، تو کشتی تمہاری اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ جس مومن کے دل میں محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 4 یار کی ان کی ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ وہ فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کہ اس سے 4 تختے بنا 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے طاقت میں زیادہ ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ اگر تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لاوے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج نے کہا، تو میرے ساتھ عہد کر۔ نوح نے عہد کیا۔ پھر اوج نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج نے اسے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور کھانے کا کیا حساب دوں، تب بھی میں بالکل سیر ہو کر نہیں کھاتا۔ یہ 3 قرض نان جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور خبر ہے کہ اوج عمر بھر کے اکل و شراب سے سیر نہ ہوا تھا۔ نوح نے اس سے کہا کہ اگر تو سحری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھ کر 1 اور آدھی روٹی کھائی تھی کہ دوسرا لقمہ کی حاجت نہ رہی، اسی میں اس کو سحری حاصل ہو گئی۔ بعد میں نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابوبکر صدیق کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب کے، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی کے، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگایا۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمانی چہاروں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ترتیب اور انتظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم کا، اور دوسرے طبقے میں نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6 طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں تخم اور گھاس اور میوے سب رکھے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور خبر دی اس آیت کے مطابق۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے، کہا ہم نے لاوے اس میں ہر قسم کا ایک جوڑا، اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی ہے بات، اور جو ایمان لایا ہو۔ اور ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے، اس میں ہر قسم کا ایک جوڑا، اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی ہے بات، اور جو پہلے ایمان لایا ہوا ہے، اور جو پہلے ایمان نہیں لائے ان کو نہیں لے جا سکتا اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ جبریل نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر قسم کا کشتی پر اٹھا لے۔ حضرت نے کہا کہ کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں ہے، کیونکہ ان کو اکٹھے جمع کروں،
کس طرح اکٹھے کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل باقی رہنی تھی اس کا جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور باقی گھر والوں میں سے جس پہ بات پڑ چکی تھی ان کو رہنے دیا اور باقیوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ان میں ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی جو کہ ایمان والوں میں سے نہیں تھے ان کے ساتھ نہ آ سکے۔ حضرت نوح کے گھر میں جو طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تندور سے پانی ابلے گا تب کشتی میں سوار ہو جائیو۔ تفسیر میں لکھا ہے اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح کے ساتھ مومنوں کے، اور تیسرے میں 4 پائے اور فرزند ان کے سام، حام، یافس سب کے سب کشتی میں تھے۔ اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز کشتی پر سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند کے انہوں نے اس کو پکارا، اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جاوے گا، ہمارے ساتھ ہو لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا ترجمہ، اور کنعان نے کہا میں الگ رہوں گا کسی پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، بولا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ مہر کرے، اور فرمایا ہے بیٹے آج کوئی باقی نہیں رہے گا عذاب سے، خدا کے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کے خدا جس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ دوسری تاریخ ماہ رجب کی تھی کہ پانی شروع ہوا تھا۔ ترجمہ، پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا۔ اور جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی پہلے اسی پر جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں آئی کہ وہ مارا جائے گا۔ تب آپ نے منہ طرف آسمان کے کیا اور کہا، یا رب تو نے وہ وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ اہل بیت کو تیرے ہلاک نہ کروں گا، اور اب بیٹا میرا کنعان مارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور جو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ایک عورت تو ہلاکت میں آ چکی ہے، اب تو چاہے تو بیٹے کو بھی ہلاکت میں گن چاہے نجات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے، اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے اس کے کام ہیں ناکارے کہ ایمان اس کا تیرے ایمان کے موافق نہیں۔ پس موج آئی اور ہلاک کیا کنعان کو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح سوار ہو اس کو پڑھو۔ ترجمہ، اور بولا سوار ہو اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ لیے بہتی ہے ان کو لہروں میں مشعل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑی کشتی پانی پر رواں ہوئی اور بولو بازار سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ قدرت الہی سے 2 خوک ان کی ناک سے پیدا ہوئے، خوک یعنی کہ سور، وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کرنے لگے۔ ابلیس لعنت اللہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان ملعون تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا، اس وقت کے خر کو ملعون کہا، میں جانتا تھا کہ تو مجھ ہی کو ملعون کہے گا کہ میں آیا ہوں۔ چوہے جب کشتی کو سوراخ کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ جبریل نے آ کر ان سے کہا، شیر کی پیشانی پر ہاتھ مل۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، 2 بلیاں اس شیر کی ناک سے پیدا ہوئیں اور اس نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک۔ ترجمہ، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم بے انصاف سے۔ 40 دن پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے کہ کشتی لگی تھی جودی پہاڑ سے، وہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ تب بارش بند ہوئی
اور زمین خشک ہو گئی، ایسا کہ ایک قطرہ زمین میں نہ رہا، مگر کشتی اسی دن زمین حجاز میں بھی 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور کوہ جودی پر جا کر ساکن ہو گئی، اور جہاں کہیں پہاڑ سے سب دکھائی دیے۔ نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ وہاں جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہوا اور پھر نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کیا۔ پھر حضرت نے کبوتر کو بھیجا، وہ کسی زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کے کشتی پر آیا۔ تب حضرت نے کبوتر کے ہار پر کچھ دعا فرمائی کہ خلق اللہ اس کو پیار کریں، اور اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سب پانی زمین سے دریا میں جا گرا، اور جو باقی رہا زمین پر خشک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر کبک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، یہ سبب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا۔ پھر آیا، حضرت نے اس جانور کو دعا دی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم و جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ تمام اقسام ملے مگر انگور نہ ملا۔ تب جناب باری تعالیٰ سے عرض کی کہ ابلیس لعین نے اسے چرا لیا ہے۔ حضرت نے اس سے کہا، اے ملعون، جڑ انگور کی لا دے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تو نے اسے چرایا ہے۔ تب شیطان بولا، ہاں میں لا دوں گا، اس شرط پر کہ جب بو گے اس کی جڑ تو میں ایک بار ان کو پانی دوں گا۔ تو حضرت نے قبول فرمایا، اس نے لا دیا جڑ کو۔ تب تخم انگور زمین میں بو دیا اپنے وعدے کے مطابق۔ اب آپ نے اس کو پہلے پانی دینے دیا، پھر نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ کو پانی دیا۔ شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور، یہ تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس جڑ میں ڈال دیا۔ جو شیرنی کے انگور میں ہے سو نوح علیہ السلام کے پانی کے دینے کے سبب ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے سو ابلیس لعین کے سبب سے ہے۔ اس واسطے مزاج شرابیوں کا پہلے لومڑی کے مزاج سا ہوتا ہے، پھر شیر کا اور اس کے بعد سور کا، کیونکہ حالت نشے میں کسی کو دیکھتا، سمجھتا، سنتا نہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ہوتی ہے، اور یہ شیطان کے فعل سے ہے۔ ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، احسان تیرا مجھ پر بہت ہے، مجھ سے کچھ تو مانگ۔ تو حضرت نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ وہ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کیا، سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائیں گی؟ وہ بولا، 4 چیز، حسد و حرص، تکبر و بخل۔ حضرت نے شرح ان چیزوں کی اس سے پوچھی تو اس نے بیان کی کہ میں نے 70,000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا اور عبادت اس کی۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سبھی نے ان کو سجدہ کیا، میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، کہ ان کو بنایا تو نے خاک سے اور مجھ کو تو نے بنایا آگ سے۔ حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسرا یہ کہ حرص ہوئی آدم کو گہم کھانے کی، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تاکہ وہ مدام وحشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گہوں کھلایا، اس لیے وہ وحشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھا بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت حرام کی ہے، ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ماجرا سنا کر چلا گیا۔ اس کے بعد جناب باری کا حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی نام اس کا سمانین ہوا۔ سمانین کا یہ معنی ہے کہ 80 آدمی مومن اور مومنہ نوح کے ساتھ وہاں تھے، اور چند روز کے بعد حضرت نوح نے وہاں وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام اور حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ تمام مخلوقات ان تینوں کی نسلوں سے ہیں۔ اہل العرب اور عجم سام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ہند و حبش حام کی اولاد سے ہیں،
اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ نوح ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا ستر عورت کا ان کے الگ ہو گیا، نظر حام کی اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپ ہو رہا، اور نظر جب حام کی گری اس پر کپڑا اڑا دیا، تب نوح نے ان کے لیے دعائیں نیک کی، اس واسطے سے اولاد ان کی پیغمبر ہوئے اور حام کو دعائیں بد دی، منہ ان کا سیاہ ہوا اور اولاد بھی ان کی سیاہ رہی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی جب اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ مروی ہے کہ عمر نوح کی 1400 برس کی تھی، دوسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، تیسری روایت ہے کہ 1000 برس کی عمر تھی، 50 برس کم صحیح ہے۔ سورۃ العنکبوت میں مذکور ہے جب نوح نے دار فانی سے رحلت فرمائی، فرشتوں نے ان سے پوچھا ہے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا، بعد اولاد سام کی، بعض کوفے میں، بعض یمن میں، بعض حجاز میں اور شام اور مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام کی نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اولاد یافس کی ترکستان میں جا کر سکونت اختیار کی اور شہر بسائے، اور سارا جہان ان لوگوں سے آباد ہوا۔ پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر بت پرستی کی راہ لوگوں کو بتلائی، پھر ترکستان میں جا کر وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ نام اس کا عرب میں جرہم تھا، وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرمان تھا۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھی، قوت اور شجاعت میں اس کے ملک عرب میں ثانی نہ تھا، 700 برس گزرے کہ اس عرصہ میں کوئی ان میں سے نہ مرا تھا، سب موت کو بھول گئے تھے، زمین انہوں نے آباد و معمور کی تھی، سب جاہل تھے۔ ایک دن شیطان اس قوم کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی پرستش کریں۔ شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا کہ جس کو تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان ان کو ہمراہ لے کر ہندوستان میں آیا اور بت پرستی سکھائی، سب مردود ان 5 بتوں کو وہاں سے اٹھا کر لے کر، اور کہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، سب کے سب ان کو پوجنے لگے، تمام عالم بت پرست ہو گیا تھا۔